السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل. آئی ہوپ یو آر آل فائن. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو آج ہم پھر سے اپنے پیرٹس کے ساتھ کچھ مزے کی باتیں کریں گے اور آپ کو ایک مزے کی اسٹوری بھی سنائیں گے. آج بہت اچھی دھوپ نکلی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اپنے پیرٹس کو دھوپ میں تھوڑا سا انجوائے کرواتی ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب کو ایک اسٹوری بھی سناتی ہوں. میرے پیرٹس کو اسٹوری سننا بہت پسند ہے کیونکہ وہ اسٹوری سنتے سنتے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. دھوپ کی وجہ سے ہمارے پیرٹ بہت زیادہ فریش ہو گئے ہیں. تو چلیں اب ہم ان کو ایک بہت زیادہ انٹرسٹنگ سی اسٹوری سناتے ہیں. آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ اسٹوری کتنے مزے کی ہے. یہ اسٹوری ایک نرس کے بارے میں ہے. وہ لوگ جو سخت بیمار ہوں یا بہت زیادہ زخمی ہوں وہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھی. وہ اپنے مریضوں کو بہت اچھی طرح سے دیکھتی تھی اور ان کا بہت خیال رکھتی تھی. وہ مریضوں کو صحت یاب ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتی تھی. ایک دن اس کے پاس ایک پیشنٹ آئی جس کا نام ہیرا تھا. وہ جب روڈ کراس کر رہی تھی تو ایک تیز رفتار بس نے اسے ٹکر ماری تھی. آپ کو پتا ہے اسے سر، ریڑھ کی ہڈی، بیک بون ہر جگہ پر بہت زیادہ زخم آئے تھے. اس پیشنٹ کی ذمہ داری اس نرس کو دی گئی. وہ جب ہیرا کو دیکھتی تو اسے بہت برا محسوس ہوتا تھا. اس نے اس پر بہت سی ورزشیں آزمائی تاکہ وہ پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو جائے اور اچھی طرح سے چلنے لگے، لیکن وہ بالکل بھی صحت یاب نہیں ہو رہی تھی. اس نے اس کی بہن کو بھی بلوایا کہ وہ آ کر اس سے باتیں کرے، شاید اس سے اس کو تھوڑی سی مدد ملے صحت یاب ہونے میں. جب وہ ہیرا پر مختلف ورزشیں آزما رہی تھی تو ایک ساتھی نرس اس کے قریب آئی اور اس سے پوچھا، راہیلا تم کیا کر رہی ہو؟ تم جتنی مرضی کوشش کر لو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. راہیلا نے جب یہ بات سنی تو اسے بہت دکھ ہوا. اس نے اس سے کہا کہ میں اسے ضرور ٹھیک کروں گی، میں کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. اسی وقت ایک سینئر ڈاکٹر اندر آیا. اس نے راہیلا کو دیکھا اور کہا، تم اس مریضہ کو اپنا سارا وقت کیوں دے رہی ہو؟ ہمیں اور مریضوں کو بھی دیکھنا چاہیے. مہربانی کر کے جاؤ اور دوسرے مریضوں کو دیکھو. ہمیں ویسے بھی ہیرا کی صحت یابی کی زیادہ امید نہیں ہے. راہیلا کو بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ اپنی مریضہ کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا چاہتی تھی، لیکن اس ڈاکٹر نے اسے اس کی دیکھ بھال نہیں کرنے دی. راہیلا پریشان ہو گئی. اس کے اندر سے ایک آواز آئی کہ ایک دفعہ اور اس کے لیے کوشش کرو. ہیرا کو ایک بہت بڑی چوٹ آئی تھی لیکن اسے صحت یابی کا ایک موقع دینے کی ضرورت تھی. ہیرا کے خاندان والوں نے بھی اس سے مدد مانگی. پھر راہیلا نے ہیرا کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیا. وہ سینئر ڈاکٹرز کے پاس گئی اور اسے منانے کی کوشش کی کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرنے کی اجازت دے دیں. سینئر ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی صحت یابی کی زیادہ امید نہیں ہے، اس لیے ہمیں ICU کو خالی کروا لینا چاہیے. لیکن راہیلا نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ پلیز ان کی مدد کرنے کی اجازت دے دیں. اس نے ڈاکٹرز کو کسی نہ کسی طرح منا ہی لیا. پھر اس نے راہیلا کی مدد کرنے کی کوشش کی. روزانہ اس پر بہت سی ورزشیں آزماتی تاکہ وہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو سکے. ایک دن ہیرا نے اپنی چھوٹی انگلی اٹھائی تو راہیلا بہت خوش ہوئی. اس نے یہ کہا کہ سب کچھ ضائع نہیں ہوا. اب راہیلا کو 3 ماہ کے لیے کراچی جانا پڑا. جب وہ واپس آئی اور اپنے مریضہ کے بستر پر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کہ ہیرا کے بستر پر کوئی نہیں تھا. اس کے ذہن میں کئی سوالات آ رہے تھے کہ کیا ہوا ہوگا. اس نے اپنے کندھے پر ہلکی سی تھپکی محسوس کی. وہ پیچھے مڑی اور دیکھا کہ ایک لڑکی اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی. اس نے کہا، کیا تم اپنی مریضہ کو تلاش کر رہی ہو؟ باتوں باتوں میں ہم آپ کو ایک ویلیج دکھاتے ہیں. راہیلا سوچ رہی تھی کہ وہ لڑکی کون ہے. اس نے غور کیا تو پتا چلا کہ وہ لڑکی ہیرا ہی تھی جو اپنے ہی پاؤں پر چل رہی تھی. راہیلا کی وجہ سے آج ہیرا بالکل ٹھیک تھی اور پہلے کی طرح صحت یاب تھی. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. سو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ہماری اسٹوری؟ آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.